مکتب کو محفوظ کیا اور کس طرح شیعان حیدر کرار کو محفوظ کیا. آئیے دیکھیں کس طرح امام علیہ السلام اعتقادی پہلو پر اپنی زندگی میں کاوش کرتے ہیں. کہتے ہیں اب یہ امام بچپنے میں ہی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، اکثر حکمران جب ان کو مشکل پیش آتی تھی تو اہل بیت کے گھر کی طرف رجوع کرتے تھے. امام علیہ السلام ابھی امامت نہیں سنبھالی تھی. امام باقر علیہ السلام سن ضعیف وہ جو ہو رہے تھے، تو امام علیہ السلام کے پاس پیغام آیا اس وقت کے حکمران کا کہ یا مولا، ایک شخص ہے جس نے قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور جو کہتا ہے کہ خدا بند متعال معاذ اللہ جبر کرتا ہے اور انسان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں. لیکن یہ معمولی سا نقطہ ہے، لیکن اگر لوگوں کے ذہنوں میں فشار پیدا کر دیں، اگر سوسائٹیوں کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں، بس ایک فتنہ کافی ہوتا ہے. لیکن اس نے پورے علاقے میں فشار برپا کیا اور اس وقت کا حکمران جو تھا اس نے محسوس کیا کہ اس وقت مکتب اسلام داؤ میں، یعنی خداوند متعال پر سوال اٹھا رہا تھا. تو اس نے جو اس وقت کا حکمران تھا اس نے رجوع کیا امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں. امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند کو امام صادق علیہ السلام جو کم سن تھے بھیجا. جب امام علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو حکمران جو تھا اس نے امام علیہ السلام کی سن کو دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، وہ مطمئن نہیں ہوا، پریشان ہو گیا. کہا کہ کتنے علماء بھیجے ہیں آپ نے اس اسکالر کے سامنے، یہ جس نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو کس طرح ہوگا کہ یہ بچہ اس کا مناظرہ کرے گا. تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مطمئن رہو، ہم اہل بیت میں سے ہیں اور میں اس کا مناظرہ کروں گا اور اس کو تسلی بخش جواب دوں گا. امام علیہ السلام لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، جو حکمران تھا مطمئن نہیں تھا. عباسی خلیفہ اس دور میں، امام علیہ السلام کے دور میں، امام علیہ السلام کی زندگی میں 6 عباسی خلفاء تبدیل ہوئے اور ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے رہے، اہل بیت کے ساتھ ظلم کرتے رہے. لیکن امام علیہ السلام جب اس عالم کے سامنے بیٹھے، روبرو بیٹھے، تو اس عالم نے کہا کہ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تو پہلے سوال کرے گا یا میں پہلے سوال کروں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ پہلے سوال کریں. تو امام علیہ السلام نے کہا آپ کو الحمد آتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل الحمد آتی ہے. پڑھنا شروع کی. جب اس جگہ پہ اس آیت پہ پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام نے روک دیا. امام نے کہا کہ کیا پتہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے. کہا کہ اسی کی مدد اور اسی کی طلب، اسی کی مدد درکار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اس نے معنی کیا اس کا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا جواب تمہیں مل گیا ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو کہ خداوند متعال کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں. تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اس سے پہلے کئی علماء گئے، لیکن امام علیہ السلام نے فقط الحمد کے بعد ایک سوال کیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح امام علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ امام نے مختلف مواقع پر اعتقادی حوالے سے تشیع کو مضبوط کیا اور اپنے ساتھ جو شاگردان تھے، جتنے بھی شیعان حیدر کرار تھے، ان کو طاقت بخشی. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ایک اور مناظرہ اس طرح کا ہوا جس میں ایک شخص تھا جس نے خداوند متعال کی وحدانیت کا انکار کیا. کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا،
اور ہر طرف اعلان کرنا شروع کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، خدا نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو تھا، اس نے مختلف جگہوں پہ جا کر مناظرے کیے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک شخصیت صادق آل محمد ہے، جن کا بہت چرچا سنا۔ اس نے کہا میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر مناظرہ کروں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا عبد الملک نام تھا اس کا، اور ابو عبداللہ کے نام سے معروف تھا۔ امام علیہ السلام کے علاقے میں گیا، مدینہ میں گیا، ڈھونڈتے ہوئے پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ شخص جو ہے امام علیہ السلام کے پیچھے کعبہ کی طرف پہنچا۔ امام علیہ السلام طواف کر رہے تھے، اس نے امام علیہ السلام کے قریب چلا گیا، پیچھے طواف کرنا شروع کیا۔ جاتے ہی امام علیہ السلام کو دھکا دیا۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا جوانوں سے بالخصوص اپنے ساتھیوں سے توجہ کریں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا اپنی زندگیوں میں۔ طواف کی حالت میں امام علیہ السلام کو دھکا دیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سلام علیکم، اور کہا کہ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد الملک ہے۔ کہا کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ کہا ابو عبداللہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو خالق ہے اس آسمان کا یا زمین کا؟ کیا تو نے یہ زمین و آسمان خلق کیا ہے، بنائے، یا تمہارے بیٹے نے بنائے جس کی کنیت کے ساتھ معروف ہو؟ خاموش ہو گیا۔ حرم مطہر میں تھا، امام علیہ السلام سوال کر رہے تھے، اہل بیت کے نسل سے معصوم امام کی زبان سے نکلے ہوئے سوال کے بعد اس کی زبان میں لبنت طاری ہو گئی، خاموش ہو گیا۔ ایک صحابی امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ چیلنج کرتے ہو، آپ نے مختلف علاقوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہمارے امام کا جواب دو۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ امام علیہ السلام نے ایک بار پھر اسے حوصلہ دیا، کہا کہ پریشان نہیں ہو، اگر چاہتے ہو مناظرہ کرنا تو میں طواف کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا خوب، میں انتظار کرتا ہوں۔ دوبارہ امام علیہ السلام طواف کے بعد اس کے روبرو آ گئے، عبد الملک کے سامنے بیٹھے اور ایک بار مخاطب ہو کر کہا کہ عبد الملک، میں کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہو؟ خاموش ہو۔ کہا کیا آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہو؟ خاموش تھا، کہا نہیں رکھتا ہوں۔ کہا علم نہیں رکھتے ہو تو جاہل ہو، اور اگر تمہیں اس زمین میں جو مخلوقات ہیں، جو کچھ ہے، اس کے بارے میں شک ہے یا یقین ہے کہ مخلوقات ہیں؟ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس میں خدا کی مخلوقات ہیں۔ کہا کہ اگر یقین ہے تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح امام سوال کرتے گئے۔ امام نے کہا کہ یہ جو سورج نکلتا ہے کیا اپنے وقت پر نہیں نکلتا ہے؟ جب غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر غروب نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو آسمان ہیں، یہ جو فلک ہیں، کیا یہ جو جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ایک سسٹم تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کیا اس سسٹم کا انکار کرتے ہو؟ امام جو بیان کر رہے تھے
اس کی کیفیت بدل رہی تھی. کہا کہ میں نے اس پر توجہ نہیں کی، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شاگردی آپ کی اختیار کروں؟ امام نے کہا کہ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک بار کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس نے امام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے اپنے قریبی صحابی کو بلایا، کہا کہ اس کو احکام اور فقہ پڑھاؤ جا کر. اور وہ امام علیہ السلام کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے باقی رہا. اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو اصحاب تھے، جو شیعان حیدر کرار تھے، ان کو امام علیہ السلام نے قوت بخشی، طاقت بخشی، ان کو محبت دی. تیسرا جو وصف ہے وہ اخلاق آل محمد ہے. امام معصومین علیہ السلام نے اپنے مکتب میں پروان چڑھنے والوں کو اخلاق سکھایا، ان کو اخلاق دیا. یہ دیکھا آپ نے کبھی ایک مومن جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے میں چلا جائے تو اسے پتہ چلے کوئی دوسرا مومن جو ہے وہ اس سے ملاقات ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دوسرے لوگ ہوں، جب ملاقات ہو تو ہمارے دل کس قدر خوش ہوتے ہیں، کس قدر مسرت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے کہ ہم ایک مومن سے ملے ہیں، ایک شیعہ سے ملے. یہ محبت ہمیں کہاں سے عطا ہوئی؟ یہ ولایت جو ہمارے قلوب میں ہے. خداوند متعال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے دلوں میں نفرت تھی ایک دوسرے کی، اور خداوند متعال نے آپ کے قلوب میں محبت ڈال دی. اور شیعان حیدر کرار کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کس نے اجاگر کی، کس نے جاگزین کی؟ آج ہم جو یہ زیارت وارث پڑھتے ہیں، زیارت وارث کے ذریعے جو توسل کرتے ہیں ابا عبداللہ حسین کے ساتھ، یہ امام صادق علیہ السلام کی دی ہوئی، تلقین کی ہوئی زیارت ہے. آج جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جا کر توسل باندھتے ہیں، جو ہم مختلف مقامات عالیہ پر جاتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کی دی ہوئی تلقین کی ہوئی ہیں محبتیں ہیں. کیونکہ امام نے اپنی زندگی میں اپنے مختلف مناجات کے ذریعے، آپ دیکھیں دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے مناجات امیر المومنین، دعائے کمیل، یہ جتنی بھی زیارات ہیں، مفاتیح الجنان، امام علیہ السلام کی دی ہوئی. امام کی زندگی میں دیکھیں ایک جوان جس نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، امام علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مکتب آل محمد میں آیا ایک جوان، تو اس نے کہا یا مولا میری ایک والدہ ہے جو کرسچن ہے اور میں ان کی پرورش کر رہا ہوں، کیا وہ آج کے بعد جب میں شیعہ ہو گیا ہوں تو وہ پاکیزہ ہے یا نجس ہے؟ امام نے پوچھا کیا وہ آپ کو مجبور کریں گی شراب وغیرہ پینے میں یا اپنے دوسرے کا؟ اس نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں. امام نے کہا کہ جتنی زیادہ ہو سکے جا کر خدمت کرو، اس کی پہلے سے زیادہ خدمت کرو. اخلاقی پہلو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ جوان جا کر اپنی والدہ کی خدمت شروع کی تو صبح پہلی رات ہی جا کر خدمت شروع کی. صبح وہ خاتون اس کی والدہ اپنے جوان سے کہتی ہے کہ بیٹا میں یہ اس طرح محسوس کر رہی ہوں کہ جس طرح پہلے تم برخورد کرتے تھے اس طرح نہیں. ابھی
کی محبت کا انداز یا آپ کا اخلاق بدل چکا ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کیا ہے امام صادق علیہ السلام۔ تو امام نے مجھے تلقین کیا، تو اس لیے میں حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی مکتب کو پیروی کروں، اس کی کیا طریقہ ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ بس مادر گرامی آپ کلمہ پڑھیں۔ تو اس خاتون نے کلمہ پڑھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن وہ خاتون مریض ہوگی، اس کی والدہ مریض ہوگی، بیمار ہوگی، اور صبح کا وقت گزر چکا ہے، اور اس نے اس مرض میں جب کلمہ پڑھ چکی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ظہرین پڑھی اور اس کے بعد مغربین پڑھی، اور اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی، مکتب تشیع میں آنے کے بعد فقط 4 نمازیں پڑھی، اور امام نے ضمانت دی اس کی جنت کی۔ سبحان اللہ۔ کس طرح اس نے اہل بیت کے مکتب کو جوائن کیا؟ اخلاق امام صادق علیہ السلام کے ذریعے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے باعث زینت بنو، نہ کہ باعث ننگ و عار۔ بہت خوبصورت امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوٹ بکس میں، اگر موبائل میں ہے تو اس کو نوٹ کریں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ میرے لیے باعث زینت بنو اے شیعان اہل کرار، میرے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت آپ کے لیے آپ کے والد کی طرح ہیں، آپ کے والدین کی طرح ہیں۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ہم آپ کے روحانی باپ ہیں، اور امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے لیے باعث زینت بنو، جہاں بھی جاؤ پہچانے جاؤ کہ شیعہ علی ہو، لوگ آپ کے عمل کے ذریعے پہچانیں کہ آپ شیعہ امام صادق علیہ السلام۔ کونوا لنا زینا، میرے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ ایک اور نقطہ جو اوصاف میں سے جن کے ذریعے مکتب تشیع کو طاقت ملی، جن کے ذریعے پیروان شیعان حیدر کرار کو قوت ملی، حفاظت کی امام علیہ السلام نے، ہمارے امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حفاظت کی، تشیع کی۔ ایک نقطہ اور کہ معاشرے میں دل جمی، اپنی سوسائٹی میں مومنین کے درمیان محبت کو زندہ کرنا۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، سوسائٹی میں، جماعت میں، اپنے معاشرے میں محبت کو زندہ کیا، اور اس طرح اس کو پروان چڑھایا کہ امام کی زندگی میں بھی امام کے پاس 4000 شاگردان تھے۔ سوچ سکتے ہیں آپ اس زمانے میں ایک مدرسے میں 4000 شاگردان، لیکن اسی مدرسے کی پیروی پر چلتے ہوئے آج قوم مقدسہ میں، مدرسہ آل محمد میں کتنے شاگردان ہیں؟ 1 لاکھ طالب علم ہیں اس وقت مکتب تشیع میں، اور جنہوں نے قرۂ ارض میں تبدیلی پیدا کی، انقلاب برپا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ مکتب امام صادق میں جہاں پہ وہ 4000 شاگردان تھے، جہاں پہ اس دنیا میں مختلف مذاہب کے امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، چاروں امام
اس دنیا کے بڑے مکاتب فکر کے چاروں امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور تاریخ گواہ ہے، اہل تشیع، اہل سنت، مالکی، حنبلی، تمام تواریخ میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے یہ شاگردان تھے، اور امام سے محبت بھی کی، امام نے انہیں محبت دی، امام نے جمع کیا، اپنے زمانے میں مختلف فرق کو جمع کیا، نہ صرف یہ شاگردان بلکہ امام کے مدرسے میں پروان چڑھنے والے اس زمانے کے عظیم فقیہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک پورے ملک میں انقلاب برپا کیا، کیا انہوں نے مال کے ساتھ تبدیلی پیدا کی ایک معاشرے میں؟ یہ امام صادق علیہ السلام کے دروس کا اثر تھا کہ نہ صرف امام خمینی بلکہ امام خمینی کی درسگاہ میں پروان چڑھنے والے اس زمانے کے شیخ زکزکی، آپ نے دیکھا نائجیریا میں ایک شخص ہے جس نے 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 5 لاکھ نہیں، بلکہ 15 ملین لوگوں کو شیعہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک فرد جو امام صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پروان چڑھا، جو امام خمینی کا شاگرد ہے، جس نے نائجیریا کی لوگوں کی تقدیر بدل دی، ایک شخص جو مال دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ذرا توجہ کریں، جو کہتے ہیں کہ اس مال کے علاوہ اس دنیا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ سے پروان چڑھنے والے اس زمانے کے شیخ زکزکی ہوں، امام خمینی ہوں، شہید عارف حسینی ہوں، شہید حسن نصر اللہ ہوں، دیکھیں کس طرح لوگوں کو طاقت بخشتے ہیں۔ آج تشیع عروج پر ہے، آج مکتب تشیع کامیاب ترین مکتب ہے۔ آج ایک ایسا نظام پیش کیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو مضبوط ترین نظام ہے، جس کے بارے میں یہ نام نہاد سپر طاقتیں کہتی تھیں 1 ہفتہ نہیں رہے گا، 1 مہینہ نہیں رہے گا، اور پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ آپ نے دیکھا صدام نے پوری طاقت کے ساتھ ان کنٹریز کے ساتھ مل کر حملہ کیا، لیکن امام خمینی نے کہا کہ اگر یہ سب طاقتیں مل جائیں لیکن میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پیروئے امام صادق علیہ السلام، وہ فرزند امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی راہ پر چلنے والا اس زمانے کا فقیہ ترین ایک سسٹم دیا، مضبوط ترین سسٹم، اور اس زمانے کے فقہاء اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اس زمانے کے علماء اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ سسٹم ائمہ معصومین علیہ السلام کا دیا، اور الحمدللہ کامیاب ترین سسٹم۔ ہمارا سلام ہو اس زمانے کی عظیم ترین شخصیت پر، جو جاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، کیونکہ امام خمینی کے برسی کے ایام ہیں، امام رضوان اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ذرا توجہ کریں، ان کے وصیت نامے پر فرماتے ہیں کہ قلب مطمئن، روح شاد کے ساتھ اس دنیا سے روانہ ہوں۔ جو کلمے ہمارے پہلے امام نے زخمی حالت میں کہا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا جب زخمی ہو گئے تھے تو کہا تھا فزت ورب الکعبہ۔ اور اس زمانے کے فقیہ، امیر المومنین کے پیرو، فرزند رسول اللہ، شاگرد امام صادق علیہ السلام، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اپنے وصیت نامے میں؟ میں گزارش کرتا ہوں ایک یہ بھی
اپنے تمام برادران سے اگر ہو سکے تو وصیت نامہ امام خمینی کم از کم ان کا وصیت نامہ اسٹڈی کریں. فرماتے ہیں کہ مطمئن قلب کے ساتھ اور روح شاد کے ساتھ اس دنیا سے اپنے پروردگار کے محضر رواں دواں. اور ایک نقطہ فقط عرض کرتا ہوں، آیت اللہ گلپائگانی جو عظیم ترین شخصیت ہے اس زمانے کی، رحلت فرما چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس روز امام خمینی اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس روز الصبح فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا. آیت اللہ گلپائگانی بہت عظیم مرجع ہے، فقیہ، خواب دیکھا ہے آیت اللہ گلپائگانی نے. قم میں تھے، کہا کہ میں نے جب نماز شب پڑھ چکا تو میں نے دیکھا خواب میں کہ اعلان ہوا ہے ایران میں کہ امام خمینی کو 5 تن پاک لینے کے لیے آئے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. فرماتے ہیں کہ امام خمینی کو 5 تن پاک لینے کے لیے آئے. آیت اللہ گلپائگانی خواب میں دیکھ رہے ہیں. اعلان ہوا ہے کہاں پہ؟ ایران کی سرزمین پر اعلان ہوا ہے کہ امام خمینی کو 5 تن پاک لینے کے لیے آئے. تو کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، خواب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اور اس ہال کے اندھیرے میں 5 چراغ ہیں، اور 5 چراغوں میں امام خمینی کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور وہ 5 چراغ آہستہ آہستہ اس چہرے کو، امام خمینی کو آہستہ آہستہ دور لے کر جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں. جب میں نے یہ خواب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جب میں بیدار ہوا کہ شاید امام کی حالت اچھی نہیں، امام خمینی کی. تو میں نے فوری اس وقت کے جو راہبر ہیں آیت اللہ خامنائی کو فون کیا. جو ہی فون کیا تو آیت اللہ خامنائی نے فون پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام خمینی کی روح پرواز کر رہی ہے. دیکھا آپ نے کہ ایک فقیہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک فقیہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں، چونکہ اس نے زندگی توکل تو علی اللہ گزاری، جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بینک میں سوچ سکتے ہیں آپ کتنی اماؤنٹ تھی. جو مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، یقیناً ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. 64 پینس تھے امام کے اکاؤنٹ میں، 64 پینس جب اس دنیا سے گئے. اور اگر امام اشارہ کرتے نا ایک دفعہ دنیا کے جوانوں کو، جب جنگ ہو رہی تھی عراق اور ایران کی، تو امام نے کہا تھا کہ پاکستان سے جوان چاہیے، تو 25,000 جوانوں نے اپنے خون کے ساتھ دستخط کیے تھے کہ ہم آمادہ ہیں. اور کئی جوان آئے تھے اور کئی شہید بھی ہوئے. اگر امام ایک دفعہ اشارہ کرتے تو دنیا سے مختلف کونوں سے آج بھی اگر ہمارے مراجع حکم کریں تو مکتب تشیع کے پیروکار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں. یہ شاگردان امام صادق علیہ السلام. پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں مکتب آل محمد کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزاداران سید الشہداء، آج شہادت کا روز ہے. چند کلمے شہادت کے حوالے سے فرصہ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہیں.
امام علیہ السلام کو اس عباسی خاندان کے منصور نے زہر دی. یہ ظالم ترین انسان تھا، سفاک ترین انسان تھا. ظاہری طور پر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نرمی بخشی، لیکن صرف ایک روایت عرض کر کے مصائب کے چند کلمے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کس قدر یہ ظالم تھا کہ جب یہ موت القریب تھا، یہ دوانکی، منصور دوانکی نام ہے اس کا، خدا لعنت کرے اس پر، جب یہ مرنے والا تھا تو خود جو ہے وہ کہا کہ مجھے مکے لے چلو. یہ ظلم و تشدد کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد پھر بھی امید رکھتا تھا کہ شاید خدا مجھے بخش دے، اور خود مکے کی طرف جا رہا تھا اور ایک خط لکھ کر اپنے بیٹے کے نام چھوڑ دیا. کہا کہ اپنی بہو سے کہا کہ یہ میرے بیٹے کو دے دینا اور کہنا کہ میرے مرنے کے بعد اگر حکومت، مضبوط حکومت چاہیے تو یہ میں خط کے ساتھ ایک چابی بھی دے کر جا رہا ہوں، اس کو پڑھ لینا اگر چاہتے ہو کامیاب حکومت. تو جب اس کا بیٹا بدبخت آیا تو اس نے خط کو پڑھا اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں چلا گیا. جا کر اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے کو کھولا تو بہت بڑا کمرہ تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ اندر گئے اندھیرے میں تو دیکھا تو مختلف لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ہر لاش کے ساتھ ہر کسی کا نام لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ سید ہے، اولاد رسول سے ہیں، اور اس کا جرم یہ تھا کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور اس کا جرم یہ تھا کہ یہ منصور دوانکی کی حکومت کے خلاف ہے. اس طرح ہر کسی کی ہر لاش کے ساتھ کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ ان دیواروں میں جو جنوائے گئے تھے ان کے علاوہ ہے. اس طرح کر کے اس منصور دوانکی نے مختلف ظلم ڈائے، اور امام علیہ السلام کو جب انگور میں زہر دے دی، امام علیہ السلام کی روح عزاداران سید الشہداء آج کے روز 25 شوال اس دنیا سے پرواز کر گئی. امام صادق علیہ السلام کو امام علیہ السلام کے فرزند امام موسیٰ بن جعفر خود جنازے کے لیے آئے. امام صادق علیہ السلام کے تابوت کو، جنازے کو سب نے مل کر اٹھایا. ہزاروں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار انتہائی شان و شایان کے ساتھ امام علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا گیا. امام علیہ السلام موسیٰ بن جعفر نے خود جنازے کو اٹھایا اور قبر کی طرف لے کر گئے. امام صادق علیہ السلام کو قبر میں اتارا، امام علیہ السلام نے خود قبر میں اتارا. لیکن میں قربان جاؤں اس مظلوم کربلا پر جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں لا یوم کا یوم ابا عبداللہ، لا یوم کا یوم یا ابن رسول اللہ، لا یوم کا یوم یا غریب الغرباء. ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں ابا عبداللہ الحسین پر. گودی قتل گاہ میں جب امام حسین علیہ السلام پر شمر سوار ہوا، امام علیہ السلام کے صدر پر اس طرح سوار ہوا، وہ بوسہ گائے رسول اللہ. شمر جب سوار ہوا، عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بہن حضرت سیدہ زینب 70 قدم کے فاصلے پر
تلہ زینبیہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی گردن پر وہ پیاس سے حسین 3 دن کی پیاس میں امام علیہ السلام کی گردن پر ضربیں چل رہی تھی. سیدہ زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, ایک دفعہ برداشت نہیں کر سکی, رخ کیا حرم رسول اللہ کی طرف. واہ اجابہ, واہ رسول اللہ, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. انا للہ وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماتم حسین.